السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، کم کی بہت تکرار پڑی، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، یعنی زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر، فی کے دونوں معنی، زمین کے گولے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور زمین کے اوپر بھی جو کچھ، جمیعاً، سارے کا سارا، جیم میم عین سے، اور وزن کون سا اس کا؟ جمیع، فعیل، شابش، جمیع، فعیل، کثیر، علیم، عظیم، کیا معنی آتا ہے اس میں؟ جی ہاں، زیادہ اور تسلسل بھی، کیونکہ زمین میں جو کچھ ہے وہ پیدا کیا اللہ نے، اور اس میں کیا ہے، ایک سے ایک چیز نکلتی چلی آ رہی۔ اب دیکھیں ایک گندم کے دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے۔ ثم، پھر، استوا، وہ متوجہ ہوا۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، درست سیدھا ہو جانا، لیکن جب اس کے بعد الہ آیا تو کیا معنی ہوا؟ توجہ کرنا۔ پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، طرف آسمان کے، فسواہن، پھر اس نے درست بنا دیا ان کو، سوا یسوی، تسویہ، سین واو یا اس کا روٹ ہے۔ اس سے پہلے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سواؤن، اس میں بھی روٹ میں نے آپ کو سین واو یا بتایا تھا۔ کیا معنی ہوتا ہے سوا کا؟ برابر، ہموار، لیول کر دینا، درست کر دینا، کسی چیز کو پورا بنانا، ٹھیک کرنا، نوک پلک سنوارنا، یعنی فائنل ٹچ دینا۔ سبع، سات، سماوات، آسمان، سما کی جمع ہے سماوات، و، اور، ہوا، وہ کون؟ اللہ، بکل، ساتھ ہر، شیئن، چیز، کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے کہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرنے کے بعد کل کرتے ہیں وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیونکہ کل کا لفظی معنی ہوتا ہے فرمائیے، کہیے۔ اصل میں بہت ساری ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس کہے سنے پہ بیسڈ ہیں، دیر از نو دلیل فار دیٹ، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان پہ اتنے جمے ہوئے کہ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کل شیئن، شیء کا لفظ پیچھے پڑا، کہاں پڑا؟ ان اللہ علی کل شیئن، جی ہاں، شیئن کا لفظ ہے نا شاء، جو ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، تو شیء چیز، چیز کیا ہے؟ جس کی خواہش ہوتی ہے۔ علیم، جاننے والا، علم، عالم، علیم، کیا فرق ہے عالم اور علیم میں؟ علیم بہت زیادہ جاننے والا، کثرت کے لیے، کس وزن پر ہے؟ فعیل۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے بنایا، کیا؟ ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، سب کچھ۔ ذرا گنے تو صحیح کہ زمین میں کیا کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے وقدر فیہا اقواتہا، ساری روزی بندوں کی اس کے اندر رکھ دی اللہ نے، ہمارے لیے بنایا۔ ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان درست طور پہ بنا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے، اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے بنی، اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اسے استعمال کرے، ایکسپلور کرے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے۔ سورۃ یونس آیت 61 میں آتا ہے
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ سورۃ الطلاق آیت 12 میں آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور بندوں کا علم کتنا ہے؟ بس جتنا اللہ ان کو دے دے۔ اس آیت سے بھی ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی۔ ہر احسان کا ایک جواب ہوتا ہے، ہمیں اس احسان کا جواب کس طرح دینا چاہیے کہ ہم جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے بنیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے۔ ہم ان چیزوں کے لیے یا یہ ہمارے لیے؟ لیکن اب تو ترتیب الٹ نظر آتی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے بنے، کیونکہ انہی چیزوں کے ہو کے رہ گئے۔ گھر میں کھڑے ہو کر اپنے وجود کو غور کیجیے کہ یہ گھر آپ کے لیے یا آپ اس گھر کے لیے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ گھر آپ کے لیے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس گھر کے لیے، کہ آپ کے بغیر گھر نہ چلے؟ بزنس آپ کے لیے ہے اور آپ بزنس کے لیے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بزنس آپ کے لیے نہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سنبھالیں، دیکھیں، لیکن آپ بزنس کے لیے کہ آپ کی زندگی میں بزنس کے سوا کوئی چیز ہی نہ رہے۔ گھر آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ گھر کے لیے کا مطلب آپ گھر کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکیں۔ بچے آپ کے لیے یا آپ بچوں کے لیے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے بچے آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ بچوں کے لیے اس طرح کہ آپ کی زندگی میں بچوں کے سوا کچھ اور رہے ہی نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، کچھ اور تیسری چوتھی بات سوچے ہی نہ۔ فرق نظر آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انہی میں کھو کے رہ جائیں اور بھول جائیں کہ دینے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مطلوب، مقصود، محبوب کون ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کا بنانے والا، نہ کہ یہ چیزیں ہماری مطلوب، مقصود اور محبوب ہو جائیں۔ ایک اور بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر باطن ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ ہر چیز ہمارے لیے، اس پہ بڑا اچھا ایک شعر ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، یعنی روشنی کے لیے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی۔ تو اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بھی بنایا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا۔ اب تم ان کے نہیں رہو، اپنے رب کے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو، کیونکہ اس کو سب پتا ہے کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔